ہے JJ نیوز نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں جنتا جواب نیوز۔ دیکھیے سچ سچائی کے ساتھ۔ آداب، نمسکار، آپ کا سواگت ہے جنتا جواب نیوز میں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ جنید عالم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اہمیت غیر مسلموں کی نظر میں۔ شہیدوں کو تو ہونا چاہیے نازاں شہادت پر، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ غیروں کی نظر میں۔ راشٹر پتا گاندھی جی کہتے ہیں، میں نے امام حسین سے سیکھا ہے کہ مظلومیت میں کس طرح سے جیت حاصل کی جا سکتی ہے، اور اسلام کا بڑھنا تلوار پر نہیں بلکہ امام حسین کی قربانی کا ایک نتیجہ ہے۔ امام حسین ایک مہان سنت تھے۔ رویندر ناتھ ٹیگور، انصاف اور سچائی کو زندہ رکھنے کے لیے فوجوں یا ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، قربانیاں دے کر بھی فتح حاصل کی جا سکتی ہے، جیسا کہ امام حسین نے کربلا میں کیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو، امام حسین کی قربانی تمام انسانوں اور سارے معاشرے کے لیے تھی۔ یہ قربانی انسانیت کی بھلائی کے لیے ایک انمول مثال ہے۔ ڈاکٹر راجندر پرساد، امام حسین کی قربانی کسی ایک ملک یا قوم تک کے لیے محدود نہیں بلکہ یہ لوگوں میں بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن، اگرچہ امام حسین نے صدیوں پہلے اپنی شہادت دی، لیکن آج بھی ان کی پاک روح لوگوں کے دلوں پر راج کرتی ہے۔ سروجنی نائیڈو، میں مسلمانوں کو اس لیے مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے بیچ دنیا کی سب سے بڑی ہستی امام حسین پیدا ہوئے، جو دنیا بھر کے تمام مذاہب کے لوگوں اور تمام انسانوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ سوامی شنکراچاریہ، یہ امام حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام کا نام باقی ہے، نہیں تو آج اسلام کا نام لینے والا پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایڈورڈ براؤن، ڈاکٹر کے شیلڈریک، چارلز ڈکنس، اینٹونی بارا، تھامس کارلائل، رینالڈ نکولسن اور دنیا کے بہت سے دانشوروں نے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، شہدائے کرب و بلا اور بالخصوص امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شان میں بہت سے کلمات لکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کربلا والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی امام علی مقام کی محبتوں کا اصل ثبوت۔ مسلم ریزرویشن فیڈریشن کی ناسک پیدل مارچ کی تاریخ میں تبدیل کا اعلان۔ مسلم ریزرویشن فیڈریشن کے کنوینر آصف شیخ نے مالیگاؤں سے ناسک پیدل مارچ کا اعلان کیا تھا۔ ضلع کلکٹر آفس پر تالا ٹھوک تحریک ہونے والی تھی، مگر 18 نومبر کو ممبئی میں سنی اجتماع ہے اور چنر میں تبلیغی جماعت کا۔ ان دونوں بڑے پروگراموں کو دیکھتے ہوئے مسلم ریزرویشن فیڈریشن کے ذمہ داروں نے میٹنگ لے کر تاریخ بدل دی ہے۔ اب 18 نومبر کی بجائے 21 نومبر کو مالیگاؤں سے ناسک پیدل مارچ ہوگا۔ روڈ اور گٹر کی خراب حالات ہونے کی وجہ سے زندگی اور موت دونوں مشکل میں۔ مالیگاؤں کا اقبال روڈ اپنی خراب ہونے کی حالت بیان کر رہا ہے۔ اس کی منہ بولتی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے زندہ لوگوں کا چلنا دشوار ہے، اسی طریقے سے میت کو لے جانے میں بھی دشواریاں آ رہی ہے۔ شہر کے ہر روڈ کا یہی حال ہے۔ نہیں ہو پا رہی ہے مالیگاؤں شہر میں صحیح صفائی، جگہ جگہ کچروں کا انبار ہونے کی وجہ سے عوام پریشان۔
यार गाड़ी लेकर दैनिक भास्कर नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे अब सरकारी फंड। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी पार्टियों को इलेक्शन के दौरान आवामी फंड या आवामी मुकाम और सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल न करने की हिदायत दी। इस पर अमल न किए जाने पर सियासी पार्टियों की मंजूरी रद्द करने की भी धमकी दी। कमीशन ने बहुजन समाज पार्टी वर्सेस कामनियाज के मुकदमे में दिल्ली हाईकोर्ट के कल के फैसले को देखते हुए यह हिदायत जारी की है, लेकिन इस सिलसिले में अभी 19 अक्टूबर को फैसला बाकी है। कमीशन ने तमाम सियासी पार्टियों को 19 अक्टूबर तक अपनी राय पेश करने को कहा। लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की कुछ खास दिनों की छूट। अब लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए 15 खास दिनों में रात 12 बजे तक का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि साल भर ये पाबंदी रात 10 बजे तक रहेगी। मरकजी हुकूमत के कानून में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए हुकूमत महाराष्ट्र ने इन खास 15 दिनों के लिए लाउड स्पीकर 12 बजे तक का शुरू रखने का ऐलान किया, जिसमें शिव जयंती, ईद मिलाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, महाराष्ट्र डे, गणेश उत्सव, 4 दिन नवरात्रि, 2 दिन लक्ष्मी पूजन, क्रिसमस और 31 दिसंबर शामिल है। इन खास दिनों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल रात 12 बजे तक किया जा सकेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर के विरोध में जमात उलमा का बयान। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के बारे में जो मुद्दा दायर किया है, इसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए हम आज यहाँ पर मालेगांव जमात उलमा जिला अध्यक्ष मौलाना मोहतरम अब्दुल बारी कासमी साहब से हम इस मामले में बात करेंगे कि उनकी क्या इसमें राय है, कुछ हालात। हुकूमत हिंद ने 3 तलाक के ताल्लुक से जो सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा दाखिल किया है वो शरीयत इस्लामिया के खिलाफ है, इसलिए कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं, हमारी शरीयत आखिरी शरीयत है, हमारा कुरान आखिरी आसमानी किताब है, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ये हमारा कुरान क़यामत तक के लिए है। इसमें अगर कोई शख्स या कोई हुकूमत या कोई पार्टी मुदाखलत करती है तो हम उसको किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो हमारे समझाने से आसानी के साथ मान जाती है तो ठीक है, वरना फिर हम तहरीक शुरू करेंगे और उसकी पूरी जवाबदारी हुकूमत वक्त पर होगी। जो भी उसका पूरा अंजाम होगा हुकूमत वक्त जानेगी। इसलिए कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कानून मुकम्मल दिया है और हमारे खुदा ने सबसे आखिरी आयत नाज़िल कर दी है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल कर दी हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अरफात के मैदान में 9 ज़िलहिज्जा को जबल रहमत के पास ये आयत नाज़िल हुई कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया।
اور میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ اس لیے اس آیت کی روشنی میں اب کوئی نیا قانون، نیا قاعدہ مسلمان کو ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس مدعے کو سپریم کورٹ سے نکال لے، اور اصل بات یہ ہے کہ حکومت کی نیت یکساں سول کوڈ لانے کی ہے، جو برسوں سے ان کا ایک مدعا رہا ہے بی جے پی کا اور RSS کا، وہ اس کو آج پورے دلی سے لے کے دلی تک ان کی حکومت ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا مدعا ہے یکساں سول کوڈ کا وہ نافذ کیا جائے، جبکہ اس ملک میں ایک نہیں، دو نہیں، 10 20 نہیں، 50 مذہب کے ماننے والے ہیں، تو ہر ایک کے لیے یکساں سول کوڈ قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جین بھی ہیں، بدھ بھی ہیں، اور بہت سارے مذہب کے لوگ ہیں جن کا اپنا اپنا الگ رسم اللہ ہے۔ جبکہ حکومت برطانیہ کے دور میں باقاعدہ مسلم رسم اللہ کو مدون کر کے کورٹ میں داخل کیا گیا، اور آج 70 سال تک اسی پر فیصلہ ہو رہا ہے، اور قیامت تک فیصلہ یہی فیصلہ ہوتا رہے گا جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ کوئی ایک ادنا شخص بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، ایک نقطہ ادھر کا ادھر نہیں کر سکتا، زبر زیر آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ تقدیر کے پابند ہیں جمادات نباتات، مسلمان فقط احکام الہی کے ہے پابند۔ ہماری گردن کٹ جائے گی، ہم مر جائیں گے، توپ سے اڑا دیا جائے گا ہم کو، لیکن ہم کسی قیمت پر شریعت میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ جو جان چاہو تو جان دے دیں، جو مال چاہو تو مال دے دیں، ہم سے نہ یہ ہو سکے گا کہ نبی کے جاہو چڑھا دیں۔ یہ ہمارا جمعیت علماء ضلع ناسک کی طرف سے میں صدر ہونے کی حیثیت سے یہ اپنا بیان دے رہا ہوں۔ اپنا مدعا جو ہے اس میں داخل کریں گے، اگر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم تحریک چلائیں۔ مسلم پرسنل لا کو لے کر مسلمانوں کا اہم مدعا 3 طلاق کو لے کر مودی حکومت سپریم کورٹ گئی، اس میں آپ کی کیا پرتکریا ہے؟ اس وقت ملک کی موجودہ حکومت نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کر کے یہ کہا ہے کہ پرسنل لا کی بنیاد پر مسلم خواتین کے آئینی حقوق نہیں چھینے جا سکتے، اور اس ملک میں 3 طلاق کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ حلف نامہ ہماری اس ملک کی موجودہ حکومت نے ملک کی عدالت عالیہ سپریم کورٹ میں داخل کیا ہے۔ دیکھیے، ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، یہاں ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ حکومت یا عدالت کو سماجی اصلاح کے بہانے پرسنل لا میں تبدیلی اور مداخلت کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی، اور مسلمان اس ملک کی دوسری بڑی اکثریت ہے۔ آزادی کے بعد شاید یہ پہلا موقع ہے کہ حکومت نے مسلم پرسنل لا سے متعلق اتنا جارحانہ انداز اختیار کیا ہے۔ یہ جو موقف حکومت وقت نے سپریم کورٹ میں داخل کیا ہے، یہ اسلام مخالف موقف ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء ہند کے اکابرین نے اسے یکساں سول کوڈ کی جانب حکومت وقت کا پہلا اقدام قرار دیا ہے، جو کہ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے مذہب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں
زندگی گزارنے کے طور طریقے اور معاملات کو ادا کرنے کے لیے کامل و مکمل قانون شریعت، جسے ہم مسلم پرسنل لا کے نام سے جانتے ہیں، حکومت بھی مسلم پرسنل لا ہی میں مداخلت کی کوشش کر رہی ہے، اس پرسنل لا پر کسی قسم کی آنچ اور کسی طرح کی ذرہ برابر مداخلت مسلمان ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کی حفاظت کے لیے جب وقت پڑا ہے تو مسلمان نے بڑے سے بڑی قربانیاں دیا ہے، اور آئندہ بھی اس کی حفاظت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے انشاءاللہ مسلمان دریغ نہیں کرے گا۔ ہم حکومت کے اس موقف کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے خارج کرتے ہیں۔ مسلمان کے لیے قرآن و سنت ہی سب سے بڑا دستور ہے، اور مذہبی امور میں شریعت اسلامیہ یعنی مسلم پرسنل لا ہی ہمارے لیے قابل تقلید ہے، جس میں تا قیامت کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ ہم جمعیت علماء مالیگاؤں ضلع ناسک کی جانب سے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اس وقت پورے ملک میں اس معاملے کو لے کر کے دستخطی مہم جاری ہے۔ ایک مسلمان بالغ مرد عورت اور بچہ اس فارم پر دستخط کریں، اور حکومت وقت پر کی شہ پر ان چند گنتی کی خواتین جنہوں نے سپریم کورٹ میں 3 طلاق کے مدعے پر درخواست داخل کی، اور ان کی درخواست پر عدالت نے حکومت سے ان کا موقف جانا، ایسی چند گنی چنی عورتوں کو ان کی اپنی اوقات معلوم ہونا چاہیے، اور آئندہ کوئی دوسرا شخص یا کوئی دوسری خاتون اسلام اور مسلم دشمن حکومتوں اور طاقتوں کے اعلی کار نہ بن سکیں۔ ساتھ ہی میں جمعیت علماء مالیگاؤں ضلع ناسک کی جانب سے دوسری ایک اپیل یہ بھی کروں گا کہ اسی معاملے کو لے کر کے گورنمنٹ آف انڈیا کے لا کمیشن نے عوام سے رائے طلب کی ہے، اور ایک 5 صفحے کا فارم جاری کیا ہے۔ میں جمعیت علماء کی جانب سے تمام مسلمان مرد عورتوں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ لا کمیشن کے سامنے اپنی رائے کو پیش کریں، اپنی رائے کو 3 طلاق اور تعدد ازدواج کے حق میں پیش کریں۔ اس کے لیے لا کمیشن نے جو فارم جاری کیا ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے، اس کی پرنٹ نکال کر کے اسے استعمال کیا جائے۔ جن حضرات کو یہ فارم حاصل کرنا ہو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ٹیلی فون نمبر، واٹس ایپ نمبر 9226299032 9226299032 اس نمبر پر ٹیکسٹ میسج کر کے اپنا ای میل ID میسج کر کے اس فارم کی PDF فائل ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان کو سینڈ کر دیں گے۔ ہماری مسلمانوں سے یہی درخواست ہے کہ اس وقت پرسنل لا بورڈ جو پورے ملک کی مسلم تنظیموں کا ایک بورڈ ہے، مسلم تنظیموں کے نمائندوں کا ایک بورڈ ہے، اس کی جانب سے جو دستخطی مہم چلائی جا رہی ہے اور لا کمیشن کی جانب سے جو رائے حاصل کی جا رہی ہے، اس سلسلے میں اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بھرپور طور پر اس میں جو ہے حصہ لیں اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ یہی اپیل میں جمعیت علماء مالیگاؤں ضلع ناسک کی جانب سے عامت المسلمین سے کر رہا ہوں۔ سینٹرل گورنمنٹ نے جو مسلم پرسنل لا میں انٹرفیئر کیا ہے اس کی چوطرفہ مذمت ہو رہی ہے، اس کی چوطرفہ ویرودھ ہو رہا ہے۔ اسی کی کڑی ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء مالدہ کے پریزیڈنٹ جناب مولانا نیاز احمد ملی صاحب۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ ہندوستان ایک عظیم جمہوری ملک ہے۔ اس ملک کے اندر جو لوگ بستی اور آباد رہتے ہیں ان کے لیے یہاں پر آئین میں اپنے اعتبار سے رہنے کے لیے سہولت دی گئی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی موجودہ حکومت مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر مداخلت کر رہی ہے۔ ہم اس کی مخالفت کرتے مذمت کرتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ ہمارا اپنا آئین یہ قرآن سے بنا ہوا ہے، ہم اس کے اندر کسی کی انٹرفیئر قبول نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، اور گورنمنٹ سے ہماری اس بات میں مطالبہ یہ ہوگا
کہ گورنمنٹ اور اس کے افراد مسلمانوں کے تئیں معاشی اعتبار سے، تعلیم اعتبار سے اور جو ان کی ضروریات کے اعتبار سے غور کرے، یہ بہتر ہوگا، نہ کہ گورنمنٹ طلاق ثلاثہ کے معاملے میں بات کرے اور نہ ہی مسلم مسلمانوں کے اندر مداخلت کرے، بلکہ فعل جو ہے جمہوریت کے اندر شب کو مارنے کے برابر ہے۔ ہم اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے ببانگ دوہل اعلان کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنے عزائم سے اپنے آپ کو پیچھے کر لے، ورنہ اس کے لیے مشکل ہوگا۔ مسلم ریزرویشن تحریک کیا صحیح کیا غلط، آئیے جانتے ہیں ایک عام آدمی سے۔ آپ کا سواگت ہے جنتا جواب نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ جنید احمد۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے شہر کے جانے مانے سوشل ورکر عبدالاحد صاحب، جو کہ کانگریس پارٹی سے بھی جڑے ہیں۔ اس سے ہٹ کر وہ ایک ایسے سوشل ورکر ہے جو کہ کسی ذات، برادری، کسی مذہب کے بنیاد پر نہیں بلکہ آزادانہ طور سے ہر کسی کی مدد کرتے ہیں۔ بہت ہی بہترین اور جانے مانے سوشل ورکر ہے، اپنی ایک شناخت بنائے، اپنی ایک پہچان بنائے ہوئے ہے، محلے ہی نہیں بلکہ پورے شہر بھر میں۔ ہم ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی جو پچھلے دنوں 7 اکتوبر کو مسلم ریزرویشن فیڈریشن کی ایک مہا ریلی نکلی، جس میں لوگوں کا ایسا انومان ہے کہ 1 لاکھ سے زائد لوگ شامل ہوئے، اس پر ان کی کیا پرتکریا ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آصف شیخ رشید صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے 2014 میں یا 13 میں انہوں نے یہ جو پیدل مارچ جو بمبئی لے گئے تھے، انہوں نے ایک پورے مہاراشٹر میں اور میں سمجھتا ہوں بلکہ پورے ہندوستان میں ہی ایک کرانتی کی جوالا کو ہوا دی ہے، چنگاری دی ہے، اور یہ چنگاری ایسی اٹھی ہے کہ پورے مہاراشٹر میں اور گجرات میں اور بہت سارے بڑے بڑے شہروں میں اس کی یہ ہمارے جو ہے مسلم ریزرویشن فاؤنڈیشن یا ریزرویشن اس کے تعلق سے ایک بہت بڑا آندولن چالو ہے، اور یہ آندولن کا جو سہرا ہے میں سمجھتا ہوں آصف شیخ رشید جو کہ ہمارے یہاں کے ایم ایل اے ہیں ان کے ساتھ جاتا ہے، اور میں ان کے ساتھ ہوں اور ان کے کام کو میں سلام کرتا ہوں۔ جہاں تک کہ میری بات ہے کہ شیخ آصف صاحب نے جو یہ ریزرویشن کا جو معاملہ اٹھایا ہے، اس میں صرف شیخ آصف صاحب کی ہی نہیں بلکہ پورے مہاراشٹر کے مسلمانوں کی تائید ہونے چاہیے، اور پورے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ کر اس کی تائید کرنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور یہ جو ہم یہاں آج ناسک پیدل جانے کے لیے بات کہی ہے 21 نومبر کو، تو اس 21 نومبر کی پیدل مارچ میں، پیدل ریلی میں میں گزارش کروں گا کہ مالیگاؤں شہر کے اطراف کے جیسے منماڈ ہے، ناسک ہے، دھولیا ہے، اورنگ آباد ہے، سڈانہ ہے، تمام ایسے چھوٹے موٹے شہر جہاں مسلم آبادی ہے، میں یہ لوگ سے گزارش کروں گا کہ یہ لوگ بھی اس ریلی میں شامل رہے اور اپنے طور سے کچھ نہ کچھ ذاتی جیسے جھنڈا ہے، بینر ہے اور گاڑی وغیرہ خود کر آئے۔ یہ نہیں کہ جو قائد نسل ہے جنہوں نے بیڑا اڑایا ہے تمام اخراجات ان کے ہی سر پہ ڈال دیں۔ یہ تو قوم ملت کے لیے آگے آ رہے، ان کا جذبہ ہے کہ میں ایسا کچھ کر جاؤں مسلمانوں کے لیے جو مسلمانوں کے حق اور ان کا نام رہ جائے کہ یار میں نے کچھ کر کے گیا مسلمانوں کے لیے۔ ایسا میں ضائع ایم ایل اے نہیں تھا، جیسا کہ ہمارے سابق ایم ایل اے صاحب جو گزرے، وہ ایک ایم ایل اے جو گزرے وہ ایک ضائع ایم ایل اے گزرے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ اور بھی ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جنہیں جو بڑے لیول پہ کام کرتے ہیں کانگریس پارٹی میں رہ کر، لیکن انہوں نے اتنا بڑا مدعا مسلمانوں کے لیے نہیں اٹھایا ہے۔ وہ اپنے ذاتی طور اپنی ذاتی سیاست چمکانے کے لیے وہ سیاست میں لگے رہتے ہیں، لیکن آصف شیخ رشید میں نے بات دیکھا ہوں کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے اور ان کا کام کرنے کا جذبہ ہے۔ وہ طالب علم اور مسلمانوں میں ایک اچھا اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، ایک مسلمانوں میں ایک وہ اچھی قوم دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھی لکھی تعلیم یافتہ سروس پر جو کہ تو میں تمام ہی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ شیخ آصف جو ریزرویشن کا معاملہ چلا رہے اس میں دل سے تن من دھن سے ہر چیز سے تعاون کرے اور نہ کہ اسے سیاسی مفاد سمجھ کر ان کے ساتھ نہ آئے، بلکہ قوم کا مسئلہ سمجھ کے قوم و ملت کا مسئلہ سمجھ کے ان کے کھاندے سے کھاندہ ملائے۔ اور جہاں تک کہ میں بات سمجھتا ہوں کہ چھوٹی موٹی جو یہ تنظیمیں نکال رہے جیسے کور کمیٹی ہے اور جو بمبئی میں بھی میٹنگ ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا یہ جو نیتا ہے کانگریس کے، یہ وہ بنا پارٹی کو چھوڑ کر شیخ آصف کی تائید کرے، کیونکہ شیخ آصف میں کام کرنے کا جذبہ ہے اور انہیں ٹیلنٹ ہے، اور انہوں نے جو 5 سرحد رکھی ہے وہ 5 سرحد مجھے منظور ہے۔ جو مسلمانوں کی وقف بورڈ کی جگہ ہے اور بہت سارے جو انہوں نے مدعے رکھے، میں ان کے مدعے کو مانتا ہوں اور وہ مدعے صحیح ہے۔ ایسا قوم کا جو لیڈر ہے اس کے ساتھ رہنے چاہیے۔ میں ایسے تمام مالیگاؤں شہر کے اور آس پاس کے علاقوں سے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں
कि वो 21 मार्च को इनका साथ दे, कंधे से कंधा मिला के चले। दूसरी भी जो कमेटी है, दूसरी भी तंजीमें मुस्लिम रिजर्वेशन पे काम कर रही है, उस पर आपका क्या कहना है? मालेगांव शहर में जो रिजर्वेशन कोर कमेटी है और मुस्लिम क्रांति मोर्चा जो है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हुकूमत में सरों की गिनती होती है और सरों के हिसाब से आज एक बड़ा प्लेटफार्म शेख आसिफ साहब ने तैयार किया है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आपको रिजर्वेशन अगर मुसलमानों के हक में लेना ही है और अगर लड़ना ही है तो शेख आसिफ का साथ दो, एमआरएफ का साथ दो, क्योंकि मुस्लिम रिजर्वेशन फाउंडेशन जो आसिफ साहब 2013 चला रहे, इनको इसमें काफ़ी मालूमात है और इनका पूरे महाराष्ट्र भर में चर्चा है और ये इन्होंने कई दफ़ा असम्बली में आवाज़ भी उठाई है इस मुद्दे पे। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये जो छोटी मोटी है जो तंजीमें चला रहे हैं, रिजर्वेशन कोर कमेटी और मुस्लिम क्रांति मोर्चा कमेटी, मैं ये समझता हूँ अगर ये आसिफ साहब का साथ देंगे तो बेहतर होगा। और जहाँ तक की बात है यार, हमारे जो 21 मार्च को चलने वाले पैदल, आप अपने हिसाब से कायद कर दो, हमारे साथ आ जाओ, आप भी चलो पैदल। मेरी मालूमात के हिसाब से जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा पेपर के ज़रिए कि असम्बली सेशन जो शुरू हो रहा है वो 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है। मैं तमाम ही छोटे मोटे जो ये कोर कमेटी है और मुस्लिम क्रांति मोर्चा है और जो भी तंजीमें हैं जो महाराष्ट्र लेवल पर जो मुसलमानों के लिए लड़ती है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि शेख आसिफ को तायद करे और शेख आसिफ के साथ काम करे। इससे शेख आसिफ साहब को और एमआरएफ को बहुत ताकत मिलेगी और हमारा मोर्चा मजबूत होगा और हमारा ये जो है रिजर्वेशन का मुतालबा, इस पर हुकूमत को मजबूर होना पड़ेगा और उन्हें कुछ न कुछ अच्छा फैसला सुनाना पड़ेगा। आज वक्त की ज़रूरत है कि मुसलमान तमाम छोटी मोटी जितनी भी तंजीमें हैं सब एक प्लेटफार्म पर आ जाए। एडवर्टाइजमेंट, इश्तेहारात और जाहिरात के लिए इन नंबरों पर कांटेक्ट करें। देखते रहिए जनता जवाब न्यूज़ डेन सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 193 पर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। और देखिए जनता जवाब न्यूज़ यूट्यूब पर भी। देखिए जनता जवाब न्यूज़, देखिए सच सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।